السلام علیکم اور ہمارے یوٹیوب چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک نیوزی لینڈ کا تقریباً 80% حصہ غیر آباد ہے؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا۔ اس حیرت انگیز حقیقت کے پیچھے کئی وجوہات ہیں اور آج ہم انہیں دریافت کریں گے۔ لیکن ناظرین، ویڈیو کو آگے جاری کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کو کب، کس نے اور کیسے دریافت کیا۔ یہ کہانی تقریباً 1000 سال پہلے کی ہے، جب پولینیشیا کے ماہر سمندر گیروں، جنہیں ماوری کہا جاتا تھا، اپنی طویل کشتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے بحر الکاہل کے وسیع پھیلاؤ کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ ستاروں اور سمندروں کی لہروں کی رہنمائی میں وہ نئے جزائر کی تلاش میں دور دور تک جاتے تھے، اور اسی جستجو کے دوران ایک ماوری سردار جس کا نام کوپے تھا 1280 عیسوی کے آس پاس جنوبی بحر الکاہل کے ایک بڑے جزیرے تک پہنچا۔ یہ جزیرہ پرکشش پہاڑوں، گھنے جنگلوں اور صاف ستھری جھیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماوری لوگوں نے اسے اوتے آرو کا نام دیا، جس کا مطلب ہے لمبے سفید بادلوں کا ملک۔ کوپے اور اس کے لوگوں نے اس نئے گھر میں آباد ہونا شروع کر دیا اور وہاں اپنی منفرد ثقافت اور روایات کو پروان چڑھایا۔ وہ ماہی گیری، زراعت اور شکار کے ذریعہ اپنی روزی کما لیتے تھے اور قدرت کے ساتھ گہرا رشتہ رکھتے تھے۔ یہ حقیقت طویل عرصے تک گمشدہ رہی، جب تک کہ یورپی 16ویں صدی میں اس خطے تک نہیں پہنچے۔ 1642 عیسوی میں ڈچ ملا ایبل جینزون تسمان نے نیوزی لینڈ کے جنوبی حصے کو دیکھا اور اسے اسٹین لینڈ یعنی پتھریلے ملک کا نام دیا۔ بعد میں 1769 عیسوی میں جیمز کوک نامی برطانوی مہم جو نے جزیرے کا مکمل چکر لگایا اور اسے نیوزی لینڈ کا نام دیا۔ ماوری اور یورپی باشندوں کے درمیان پہلے رابطے سے ہی نیوزی لینڈ کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس میں تعاون اور تنازعات دونوں شامل تھے۔ آج نیوزی لینڈ ایک کثیر الثقافتی ملک ہے، جہاں ماوری اور یورپی ثقافتیں مل کر اس کی شناخت بناتے ہیں۔ لیکن نیوزی لینڈ کی دریافت ہمارے ماضی سے زیادہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دریافت صرف نئے مقامات سے متعلق نہیں، بلکہ نئے لوگوں اور نئی ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ یہ تنوع اور شمولیت کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جو آج کی دنیا میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی نیوزی لینڈ کی دریافت کی ایک پرکشش کہانی۔ اب میں آپ کو ان وجوہات کی وضاحت کرنے والا ہوں جن کی بنا پر نیوزی لینڈ کا 80% حصہ غیر آباد ہے۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں مشکل ترین علاقے۔ نیوزی لینڈ کا بڑا حصہ پہاڑوں، گلیشیئرز اور گھنے جنگلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت منظر تو ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن زراعت، انفراسٹرکچر اور رہائش کے لیے ان علاقوں کو آباد کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ناہموار زمین اور موسمیاتی سختیاں لوگوں کے لیے مستقل رہائش کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جغرافیائی الگ تھلگ۔ سب سے پہلی اور اہم وجہ نیوزی لینڈ کا جغرافیائی الگ تھلگ ہونا ہے۔ یہ ملک آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں پرفضا بحر الکاہل کے وسط میں واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کے دیگر بڑے زمینی علاقوں سے بہت دور ہے۔ قریبی بڑا ملک آسٹریلیا بھی تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فاصلہ نقل و حمل، تجارت اور لوگوں کی نقل مکانی کو مشکل بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آبادی کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے معاشی عوامل۔ جب معیشت کی بات آتی ہے تو نیوزی لینڈ بنیادی طور پر زراعت، سیاحت اور قدرتی وسائل پر انحصار کرتا ہے۔ یہ صنعتیں آبادی کی کثرت پیدا کرنے کے لیے اتنی بڑی نہیں ہیں۔ بڑے پیمانے پر صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی روزگار کے مواقع کم ہیں، جو لوگوں کے دور دراز علاقوں میں آباد ہونے سے ہچکچاتا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے تاریخی ورثہ۔ نیوزی لینڈ کی آبادی کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی ورثے کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہلے سے آباد مقامی ماوری آبادی تھی، لیکن یورپی آباد کاروں کی آمد کے بعد ان کے تبدیلی کا پیٹرن تبدیل ہو گیا۔ آباد کاری زیادہ تر ساحلی علاقوں اور زرعی زمینوں پر مرکوز تھی، جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آج بھی اکثر آبادی کہاں ہے۔ 5ویں وجہ حکومت کی پالیسیاں۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے ماضی میں کچھ پالیسیاں نافذ کی ہیں جو ہجرت کو محدود کرتی ہیں۔ گرچہ یہ پالیسیاں اب تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن ان کا طویل مدتی اثر اب بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔
حکومت اب آبادی بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، خاص طور پر نوجوانوں اور ماہرین کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔